دل ہی تو ہے ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ صبرینہ کی مزید مشکلات شروع ہو چکی ہیں، کیونکہ سرمد ایک بار پھر سے اس کے پیچھے پڑ چکا ہے۔ وہ اس کے بارے میں سن کر اسے فون کرتا ہے تو معید اٹھاتا ہے۔ وہ موبائل اور مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے، اس سے بات کرنی ہے تو اپنے ماموں کو فون کر لو۔ وہ پہلے ہی بدگمان تھا، سرمد کی کال نے اور بھی زیادہ اسے غصہ دلا دیا۔ وہ اب یہی سوچ رہا ہے کہ صبرینہ کو تو آزادی مل گئی ہے، وہ آرام سے سرمد کے ساتھ ملاقاتیں کر سکتی ہے۔ ادھر سرمد کی ماں پتہ نہیں کیوں صبرینہ کو الزام دے رہی ہیں کہ تمہارے ایک غلط فیصلے نے تمہاری زندگی میں طوفان برپا کر دیا، اسی غلطی کی سزا تو تم آج تک جھیل رہی ہو۔ حیرت کی بات ہے نا، جب صبرینہ کی غلطی ہی کوئی نہیں، سب نے مل کر اس پر الزام لگایا، سرمد نے شک کی بنیاد پر منگنی توڑ دی، معید سے زبردستی شادی کا فیصلہ اس کے باپ کا تھا، تو پھر اسے کس بات کا الزام دیا جا رہا ہے؟ ادھر معید اس کی یاد میں بوکھلایا پھر رہا ہے، اس کے ماں باپ اس کی حالت دیکھ کر پریشان، اس کے والد کہتے ہیں اس طرح زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ کوئی فیصلہ کر لو، اس طرح اس معاملے کو ہوا میں مت لٹکاؤ۔ ادھر عبیرہ کی پوری کوشش ہے کہ وہ معید کو ہمیشہ کے لیے صبرینہ سے بدگمان کر کے حاصل کر لے۔ وہ ایک بار پھر سے اسے اپنی محبت کے یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے۔ صبرینہ کے خلاف زہر اگلتی ہے، تم اس سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تم سے پیار نہیں کرتی، تو نہ کرے وہ مجھ سے محبت، میری محبت کافی ہے اس کے لیے۔ معید بھی چلاتا ہے۔ ایک بار پھر سے عبیرہ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، لیکن اس بار وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں ماننے والی۔ پہلے اس کے انکار پر اس نے اپنا بچہ کھویا اور اب دوسری بار انکار پر وہ خود کو اس کے سامنے قربان کرنے کی دھمکی دیتی ہے۔ میں تمہاری محبت میں اپنی جان بھی دے سکتی ہوں، تمہیں میری محبت جھوٹی لگتی ہے نا، تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے مرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ وہ ٹوٹی ہوئی بوتل پکڑے کلائی پر رکھے معید کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے اس طرح تو مانے گا نا، لیکن معید اس بار اس کے ڈراوے میں نہیں آتا۔ بس کر دو عبیرہ، یہ پاگل پن۔ لیکن عبیرہ تو واقعی پاگل ہو چکی ہے، وہ سچ میں یہ سب کر جاتی ہے۔ معید اسے فوراً ہاسپٹل لے کر بھاگتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ شانزے کی بھی بس ہو چکی ہے، اوپر سے پھپھو اور سرمد آ کر اس سے ہمدردیاں کر رہے ہیں۔ وہ یہ سب کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ بس بہت ہو گیا موم، یہ اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ وہ صبرینہ کو گھسیٹتے ہوئے باہر لاتی ہے اور دھکا دیتی ہے۔ ایسے میں سرمد اسے آ کر تھام لیتا ہے اور وہیں خاور صاحب بھی اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ شانزے! سرمد بھی چلاتا ہے، تم جیسی بدتمیز بد لحاظ لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ سرمد کے منہ سے یہ سب سن کر شانزے تو جیسے سٹیچو بن جاتی ہے، اسے یقین نہیں آتا کہ سرمد صبرینہ کی وجہ سے اس پر چلایا۔ وہ اس قدر ہائپر ہو کر گھر چھوڑنے کی کوشش کرتی ہے کہ نہ خاور صاحب سے سنبھلتی ہے اور نہ ہی کلثوم سے۔ کلثوم الگ اپنے شوہر سے لڑتی ہیں کہ آج تک آپ نے شانزے پر ہاتھ اٹھانے کی جرت نہیں کی۔ ہر کسی کو صبرینہ نظر آ رہی ہے، اس کی تکلیف نظر آ رہی ہے، میری بیٹی کی اذیت، اس کا دکھ کسی کو احساس نہیں۔ سرمد کس طرح میری بیٹی پر چلا کر گیا۔ گاڑی میں بیٹھا سرمد سٹیئرنگ پر زور زور سے ہاتھ مارتا ہے، اس کی برداشت سے باہر ہو چکا ہے یہ سب۔ اس کا بس نہیں چل رہا کہ صبرینہ کو اپنے ساتھ ہی اپنے گھر لے جائے۔ صبرینہ بھی اب یہ سب ہوتا دیکھ اپنے والد سے کہتی ہے، میں سب کے لیے بوجھ بن گئی ہوں، میری وجہ سے سب لوگ مشکلات میں آ گئے ہیں۔ خاور صاحب اپنی بیٹی کی دلجوئی کرتے ہیں، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ شانزے اس قدر بدتمیز ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ یہ سب کر سکتی ہے، یہ سب اس کی ماں کی دی گئی ڈھیل ہے۔ ادھر صبرینہ کو روتی ہوئی صبوحی کا فون آتا ہے کہ عبیرہ نے پھر سے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے، پتہ نہیں پہلے تو وہ بچ گئی تھی، اس بار اگر میری بچی کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ اپنی ماں کے آنسو دیکھ کر صبرینہ بھی ڈر جاتی ہے کہ شاید واقعی عبیرہ آپی نے
अपने साथ कुछ गलत कर लिया और शायद अब वो हॉस्पिटल जाए तो इसे कोई खुशखबरी मिल सके कि सबकी जान इस अबीरा से छूट गई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी भी ऐसा कुछ होने वाला है। अबीरा इतनी बेवकूफ़ नहीं कि इतनी आसानी से अपनी जान दे दे। वो सिर्फ मोहित को ब्लैकमेल कर रही है। हल्का फुल्का कट लगा कर बेहोश हो गई होगी। वहीं सबरीना भी बेवकूफ़ी करती है, जानती है कि हॉस्पिटल में मोहित होंगे। वो सरमत के साथ हॉस्पिटल आ जाती है। ना कोई तुक बनती है। अगर जाना था अपने बाप के साथ हॉस्पिटल जाती। सरमत को क्यों बुलाया, इसके साथ क्यों आई? इन दोनों को एक साथ आते देख मोहित के चेहरे से पता चल रहा है कि वो कितना दुखी हुआ है। समझ से बाहर है कि पहली गलतफहमियां क्लियर नहीं होती, मजीद बढ़ती जा रही हैं। दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं और मोहब्बत के दावेदार बनते हैं। मोहब्बत की पहली शर्त महबूब पर एतमाद है। पता नहीं कौन सी किस्म है मोहब्बत की जिसमें एतमाद एक रत्ती बराबर नहीं, लेकिन मोहब्बत के दावे इतने बड़े बड़े हैं।